إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے روزے کے متعلق روزے کے مسنونات و مستحبات، روزے کے فرائض اور روزے کے مفسدات، یعنی روزے میں کیا فرض ہے اور کیا سنت و مستحب ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، ان باتوں کا ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتلایا گیا تھا کہ روزہ توڑنے والی جو دو چیزیں ہوتی ہے، ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے اگر کوئی شخص روزہ توڑتا ہے جن کی وجوہات کی بنا پر، تو اس پر روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، اور دوسرے وہ امور تھے جن کی وجہ سے کسی بھی شخص پر روزہ توڑنے کی وجہ سے قضا بھی واجب ہوتی اور کفارہ بھی واجب ہوتا۔ قضا کا مطلب ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رہنا، اور کفارے کا مطلب ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ پے در پے 60 روزے لگاتار، پے در پے یعنی 60 روزے لگاتار رکھنا، یہ کفارہ۔ تو ان میں کل دو میں سے ایک چیز کا ذکر کیا گیا، اور وہ یہ تھی کہ جن سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، یعنی چند چیزوں کا ذکر ہوا جس میں بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چیزوں میں روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر تو اس کے اوپر قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بلا کسی وجہ کے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیتا ہے، بلا کسی وجہ کے، نہ کوئی بیماری نہ کوئی پریشانی، بس پانی کی پیاس لگی یا بھوک لگی تو وہ کیا کرا، روزے کو توڑ لیا بلا کسی وجہ کے، تو ایسے شخص پر قضا بھی لازم آتی اور کفارہ بھی واجب ہوتا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی ان صورتوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہوتی ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، اگر ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ بھی آئے گا اور قضا بھی لازم آئے گی، لیکن آج ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جس سے صرف اور صرف روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کے متعلق، اور آخر میں رمضان کا احترام۔ آج ان روزے کے متعلق 3 چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں اور اس سے صرف اور صرف قضا لازم آتی ہے، تو بتلاتے ہیں پہلی صورت، اگر کوئی شخص بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا فزیکل ریلیشن وغیرہ کر لیتا ہے یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر قصداً کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے یا فزیکل ریلیشن کرتا ہے، تو اس کے سبب صرف اور صرف قضا لازم آئے گی۔ یعنی اگر کسی شخص کو صبح اٹھا، کیونکہ ابتدا میں کیا ہوتا ہے، پہلا روزہ یا دوسرا روزہ ہو، عادت نہیں ہوتی روزہ رہنے کی، تو کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ میں نے کھا لیا یا پی لیا۔ تو اب یہاں پر اگر مسئلہ معلوم ہو تو ٹھیک ہے، اگر مسئلہ معلوم نہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، اسی بنا پر وہ کیا کرتا ہے، اب جان بوجھ کر کھاتا ہے یا پیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب کیا کرتا ہے، جان بوجھ کر کھاتا ہے یا پیتا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ بھول کر کھا لینے یا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا اور یہ سمجھ کر کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر وہ کھا پی رہا ہے اور کوئی کام کر رہا ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف قضا لازم آئے گی، ٹھیک ہے، پہلی صورت۔ اسی طرح کلی کرتے وقت یا غوطہ لگاتے وقت بے اختیار حلق میں پانی اتر جانا، یعنی آپ وضو کے لیے یا غسل کے لیے یا کسی ایسے ہی کلی کرنے کے لیے آپ نے منہ میں پانی ڈالا بے اختیار، یعنی آپ کا ارادہ کچھ نہیں تھا کہ اس پانی کو نگل لے، لیکن کبھی ہو جاتا ہے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا، دھنچکا لگ کر وہ پانی کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، اتفاقاً ایسا کبھی ہو جاتا ہے، تو اس سے یعنی اگر کوئی کلی کرتے وقت بے اختیار کسی کے حلق میں پانی اتر جاتا ہے، کسی کے حلق میں بے اختیار پانی اتر جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن
قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر اس کا اختیار نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کان یا ناک میں دوا یا تیل ڈالنا، ٹھیک ہے، آنکھ میں نہیں بلکہ کان یا ناک میں دوا ڈالیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کان میں دوا ڈالے یا ناک میں دوا ڈالے تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر یا پیٹ کے زخم میں لگائی ہوئی دوا کا پیٹ یا دماغ تک پہنچ جانا، کسی کو سر پر زخم لگا تو اس پر کیا کیا گیا، دوا لگائی گئی، تو وہ دوا کیا ہوئی، دوا لگنے کے بعد اندر چلی گئی، دماغ تک پہنچ گئی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا ہوتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ یا اسی طرح پیٹ کے یعنی پیٹ میں اگر کسی کو زخم ہوا اور وہ دوا لگائے تو اسی طرح وہ دوا کیا ہوئی، اس کے پیٹ میں چلی گئی تو پھر روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں یعنی سر ہو یا پیٹ ہو، اگر کوئی شخص دوا لگاتا ہے اور وہ دوا پیٹ یا دماغ تک پہنچ جاتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا، صرف اور صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح خصدن منہ بھر کے خے کرنا، یعنی خصدن کا مطلب بالارادہ اپنے ہی اختیار سے خے کرنا، اور کس طرح، منہ بھر کر۔ کیا مطلب نکلا، منہ بھر کر خے کرنے سے جان بوجھ کر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خے کر رہا ہے لیکن منہ بھر کر نہیں کر رہا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر منہ بھر کر خے کر رہا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اور اسی طرح بے اختیار منہ بھر آئی ہوئی خے کو لوٹا کر نگل جانا، یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہوا اور متلی ہوئی، اس کے بعد اچانک سے منہ بھر کر پوری خے نکلی، اس کے بعد وہ کیا کیا، اس خے کو واپس نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں پھر وہی بات، قضا لازم آتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھانا، یعنی گزشتہ زمانوں میں گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور ٹائم دیکھنے کا وہ طریقہ یہ تھا کہ رات میں جو روشنیاں پھیلتی ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ رات ہوئی یا صبح ہوئی یا رات ختم ہونے والی ہے۔ اب مثال کے طور پر اب گھڑی بھی، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی اور ابر کا وقت ہے، اب کیسے پتہ چلے گا کہ رات ختم ہو چکی ہے، صبح صادق طلوع ہو چکی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اب لوگ سمجھ کر کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، کھا لیا اور پی لیے، بعد میں پتہ چلا کہ ہم جس وقت کھا رہے تھے صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، صبح صادق طلوع ہو چکی تھی۔ یا ابھی بھی آج بھی کہیں آپ پر گھومنے کے لیے چلے جائیں، وہاں پر گھڑی وغیرہ نہ ہو تو بھی وہاں پر بھی آپ کو اندازہ کس سے لگانا پڑتا، آسمان کو دیکھ کر، اس کی روشنی کو دیکھ کر۔ وہاں پر بھی ایسا ہی معلوم ہوا کہ جس وقت ہم نے کھانا کھایا اس وقت صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، تو ایسی صورت میں روزہ تو چلے جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور قضا، روزے کی قضا رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آفتاب غروب ہونے سے قبل غروب ہونے کے گمان پر افطار کر لینا، یعنی اب سورج ڈوبا ہوا نہیں ہے، اب یہ سمجھا گیا کہ شاید سورج ڈوب گیا ہوگا اور روزہ کھول لیے، پھر اچانک ابر کھلا تو روشنی باہر نکل آئی، معلوم ہوا کہ ابھی رات ہوئی نہیں تھی، تو سارے لوگوں کا روزہ چلے جائے گا، لیکن سب پر صرف اور صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح کنکر، کاغذ، گھاس، روئی وغیرہ ناقابل استعمال اشیاء کا نگل جانا، یعنی وہ چیزیں جو ہم کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے ان چیزوں کا نگل جانا، جیسے کنکر کو کوئی کھاتے ہیں کیا؟ کوئی بھی نہیں کھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کنکر کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کاغذ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے، تو بعض لوگوں کو کاغذ کھانے کی عادت ہوتی ہے، کاغذ کھا لیے تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی گھاس کھا لیے یا روئی وغیرہ ناقابل اشیاء، یعنی جو استعمال کے قابل ہی نہیں ہوتی، ایسی چیز کو لے کر حلق کے نیچے اتار رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کا زبردستی کر کے یا سوتے میں منہ میں پانی ڈال دینا، یعنی اگر کوئی شخص سو رہا ہے، روزہ دار ہے، تھکن کے مارے سو رہا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کے منہ میں پانی ڈال دے، اس کا تو ارادہ نہیں تھا، اب کوئی شخص ڈال دیا پانی،
اب وہ اتفاق سے آنکھ کھلی اور پانی حلق کے نیچے اتر گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف اور صرف قضا لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں اسی طرح آنسو یا پسینے کے اس قدر خطروں کا منہ میں چلا جانا کہ ان کی نمکینی تمام منہ میں محسوس ہو، یعنی جو پسینہ ہوتا ہے، اگر کوئی شخص زیادہ محنت مشقت کرتا ہے تو وہ پسینہ ایسے ہی بہتا ہے جیسے پانی بہہ رہا ہو، تو وہ پسینہ کیا ہوا، اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کی نمکینی سارے منہ میں اسے محسوس ہو رہی ہے، صرف زبان پہ نہیں، سارے منہ میں، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح کسی خوشبو کا دھواں سونگھنا، یہ یاد رکھیں، کسی خوشبو کا جان بوجھ کر دھواں جو ہوتا ہے اس کو سونگھنا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ یاد رکھیں، کسی کا خوشبو سونگھ رہے ہیں، اس کا دھواں، خوشبو کا جو دھواں ہوتا ہے سونگھ رہے ہیں اور جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ہاں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز کا زبان سے نکال کر پھر کھا لینا، یعنی کوئی چیز دانت میں اٹکی ہوئی ہو تو زبان سے ایسا یہ کر کر کیا کریں، واپس نکل لیے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، یعنی جو اٹکی ہوئی چیز ہے جان مجھ سے اٹکا لینا پھر ڈال لینا وہ الگ چیز ہے، یہ عموماً جو چھوٹے چھوٹے ذرات گوشت کے وغیرہ کے اٹک جاتے ہیں وہ چیزیں زبان سے نکال کر کیا کریں، نگل لیے، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس تھوک کا نگل جانا جو رنگین تاگے کو بانٹنے کے لیے منہ میں لینے سے رنگین ہو گیا ہو۔ اب جو تاگا ہوتا ہے، دھاگا، تو کبھی وہ رنگین ہوتا ہے تو اسے کاٹنے کے لیے یا توڑنے کے لیے منہ میں لیا جاتا ہے، تو اس کا کلر کیا ہوتا ہے، زبان پر آ جاتا ہے، تو اس کلر کو تھوک کے ساتھ نگل جانا، اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کفارہ لازم نہیں آتا، صرف اور صرف قضا لازم آتی ہے۔ رمضان کے ادائی روزوں کے سوا اور روزوں کا توڑ دینا، یعنی یہ جو کفارہ ہے صرف رمضان کے روزے کی حد تک ہے، جو 60 روزے رہنے کا جو کفارہ ہے صرف اور صرف رمضان کی حد تک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، چاہے محرم کا لیں یا ایام 20 کا روزہ لیں یا شب معراج کا یا شب برات کا یا کوئی اور روزے لے لیں، یہ تمام روزے اگر کوئی جان بوجھ کر توڑتا ہے تو صرف اور صرف قضا لازم آتی ہے، اس میں کفارہ لازم نہیں آتا۔ تو اب یہاں پر جتنے بھی تقریباً 15 صورتیں جو بتلائی گئی ہے، اگر کوئی شخص ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے تو صرف اور صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کل ہم نے کون سی چیزوں کا ذکر کیا تھا جن سے قضا بھی لازم آتی اور کفارہ بھی لازم آتا، تو اسے یاد رکھنے کے لیے مختصر الفاظ میں نے عرض کیے تھے، وہ یہ کہ جان بوجھ کر کوئی چیز جو بطور غذا یا دوا استعمال کی جاتی ہے اسے کھا لینا، ٹھیک ہے، جو بطور غذا عموماً جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان چیزوں سے جان بوجھ کر بلا کسی وجہ کے اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے قضا بھی لازم آتی اور کفارہ بھی دینا۔ اور اس کے بعد کون سی چیزوں کا ذکر کیا گیا، وہ چیزوں کا جس سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ واجب نہیں آتا۔ اور تیسرا، اس کی تو کوئی صورت نہیں ہے کہ جس سے صرف کفارہ لازم آتا اور قضا نہ آتی ہو، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ مفسدات یعنی توڑنے والی چیزیں جس سے صرف قضا لازم آتی ہے ان کا ذکر ختم ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اب ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عموماً ہمارے عوام میں بھی یہی مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ یاد نہ ہو اور کوئی یاد بھی نہ دلائے اور بھول کر کھا لے یا پی لے، یعنی اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے یا پی لے اور کوئی یاد دلانے والا بھی نہ ہو تو اب وہ کھا رہا ہے اور پی رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور اللہ ہی نے پلایا۔ بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کو روزہ توڑنے کی صورت میں شمار نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لے یا پی لے تو روزہ ہاں ٹوٹ جائے گا، اگر بھول کر ہاں نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کو یاد نہیں روزہ ہوں اور وہ بس وقت قریب ہو چکا کہ وہ کھا رہا تھا اور پی رہا تھا، کوئی یاد دلا دیا کہ آپ روزہ ہیں، تو اب وہ کہے گا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے، میں کھاتا ہوں پیتا ہوں، ملا تو پھر اب یاد تو دلاتی ہے لیکن اسے یاد نہیں تھا وہ الگ بات ہے، اب یاد دلا دیا گیا
تو اب اگر جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ صرف شریعت معاف کس لیے کر رہی تھی کہ اسے یاد نہیں رہا تھا، وہ بھول چکا تھا. ٹھیک ہے. چلیے اسی طرح دوسری صورت، بے اختیار حلق میں غبار یا دھواں یا مکھی چلی جائے. اب یہاں پر غبار یعنی جو جھاڑو وغیرہ دیتے ہیں یا گاڑیاں وغیرہ جاتے ہیں تو غبار اڑتی ہے، تو کسی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ اس غبار کو اپنے منہ میں لے یا ناک میں چڑھائے، وہ بے اختیار حلق میں اتر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ہاں. اور اسی طرح دھواں یعنی عموماً جو گھروں میں پکاتے ہیں یا ہوٹلوں میں پکاتے ہیں تو اب ان کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ اس دھوئیں کو سونگے کریں، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. بے اختیار، اگر اختیار کے ساتھ چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. یا مکھی چلی جائے، اب مکھی چھوٹی سی ہوتی ہے، ادھر ادھر پھرتے ہوئے کہیں پر بھی چلی جاتی ہے تو اچانک اس کے منہ میں جا کر حلق کے نیچے اتر گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح بے اختیار خے ہو جائے اگرچہ منہ بھر ہو، وہاں پر کیا بتلایا گیا تھا کہ جان بوجھ کر قصدن وہ کیا کر رہا تھا، منہ بھر کر خے کر رہا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا. لیکن یہاں پر کیا بتلا رہے ہیں کہ جو بے اختیار نکل آتی ہے خے اور وہ بھی منہ بھر کر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر منہ بھر کر خے آ رہی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہاں جان بوجھ کر اگر کوئی خے کر رہا ہے تو ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح کسی کو خے آ رہی ہے بے اختیار اور منہ بھر کر خے نہیں ہو رہی، تھوڑی سی ہو رہی ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور یہ صورت کہ کسی کو خے آئے پھر وہ جان بوجھ کر نگل لے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کسی کو رین فال ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح دانتوں سے خون نکل کر حلق میں پہنچ جائے مگر تھوک پر غالب نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی اگر کسی کو منہ سے خون نکلا، ٹھیک ہے، اب اسے معلوم کیسا ہوگا تھوکنے کے بعد کہ کتنا خون نکلا. اگر کسی کو خون نکلا اور وہ خون کو کیا کیا اس نے تھوک کے ساتھ نگل لیا، تب روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا تو کیسے معلوم ہونا چاہیے؟ فوراً تھوک کر دیکھنا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے. اگر خون زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر تھوک زیادہ ہو خون کم ہو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ چند وہ صورتیں تھیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اب آخری بات رمضان کا احترام بتلا رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ ٹوٹ جانے کے بعد، اب یہ نہیں کہ روزہ بے اختیار کسی کا چلو ٹوٹ بھی گیا ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ اب سارا دن کھاتے پیتے پھرو لوگوں کے سامنے، ایسا نہیں. اچھا لوگوں کے سامنے تو نہیں بلکہ اکیلے میں بھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. بتلا رہے ہیں کہ جس قدر دن باقی ہو اس کو روزہ داروں کی طرح گزار دیا جائے. یہ رمضان کا احترام ہے، کیونکہ ایک تو لوگوں کے سامنے کھائے یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص چھپ کر بھی کھا رہا ہے تو یہ رمضان کے احترام کے خلاف ہے، کیونکہ رمضان مہمان ہے اور مہمان کے سامنے اس طرح کی حرکت کرنا بے ایمان ہے. ٹھیک ہے. یعنی کھانے پینے وغیرہ سے دور رہے تاکہ رمضان کا احترام قائم رہے. یہ نہیں کہ چلو مجھے تو کوئی دیکھ نہیں رہا میں کھا سکتا ہوں پی سکتا ہوں. یقیناً آپ کھا سکتے پی سکتے، شریعت کی جانب سے اجازت ہے، لیکن مہمان کے سامنے ایسا کھانا احترام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اگر کوئی شخص سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے شریعت کی جانب سے. لیکن کوئی شخص اگر رمضان کے مہینے میں واپس آ رہا ہے، اب وہ تقریباً تو اب روزہ تو نہ رہا ہوگا، یعنی وہ اب روزہ نہیں ہے، مسافر ہے، روزہ نہیں ہے. اب وہ پہنچا حیدرآباد میں کتنے بجے؟ 10 بجے کے ٹائم. تو اب اسے بھی کہا جائے گا کہ یعنی 2 بجے کے ٹائم سمجھے، اسے بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی کچھ کھائے نہ پیے، رمضان کا احترام کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے یا نابالغ بچہ بالغ ہو جائے، یعنی کوئی شخص اگر رمضان کے مہینے میں چھوٹا بچہ 12-15 سال کی عمر کے درمیان کا بچہ اگر اس مہینے میں اگر بالغ ہو جاتا ہے تو اگرچہ اس پر روزہ فرض نہیں تھا، لیکن ابھی بھی اسے یہی حکم دیا جائے گا کہ آپ کچھ بھی کھائے نہ پیے، کیونکہ یہ رمضان کے احترام کے خلاف ہے. اسی طرح آپ کو کل بتلایا گیا کہ مجنون کے بارے میں، مجنون کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے. اب وہ مجنون عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے، لیکن یعنی بالغ ہے عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، تو اسے روزہ اس پر فرض نہیں تھا.
لیکن اب رمضان کے مہینے میں اور دن کے وقت 2-3 بجے کے وقت اب اس کا جنون ختم ہو چکا ہے، اب وہ صحیح وہ سالم ہو گیا، تو اسے بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ روزے داروں کی طرح دن کو گزارے اور روزہ کھولنے تک کچھ کھائے نہ پیے، ٹھیک ہے؟ یا مریض تندرست ہو جائے، یعنی اگر کوئی شخص مریض تھا 2-3 بجے کے وقت میں وہ صحت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا کی، ٹھیک ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہ چلو میں اچھا ہو گیا اب کھا سکتا ہوں پی سکتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اسے بھی اور روزے داروں کی طرح کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے، اللہ کا لاکھ شکر ایسا ہو گیا، تو اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو کافر پر تو روزہ فرض نہیں تھا، اب وہ جیسے ہی مسلمان ہوا اور وہ عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے تو اس کا روزہ فرض ہو جائے گا، اور وہ تو روزہ نہیں تھا، تو اب اس سے یہی کہا جائے گا کہ آپ بھی رمضان کے احترام میں روزے داروں کی طرح روزہ کھولنے تک بھوکے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام لوگوں کو بھی بقیہ دن روزے داروں کی طرح رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں بات کی۔ پہلا وہ چیزیں جن سے صرف قضا لازم آتی ہیں، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کل کون سے مسائل پر بات کیے تھے؟ جس میں کفارہ اور قضا دونوں بھی لازم آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا، بعض وہ چیزیں جو روزے کو نہیں توڑتی، وہ صورتیں جو جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور تیسرا رمضان کے احترام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ آج کا درس یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ چلیے